میں برسوں سے اس کوٹھی میں بطور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ آج سے پہلے بھی اس گھر میں بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، پرنتو آج جو ویکتی آیا تھا وہ مجھے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ میں کچن کے پاس کھڑی اس ویکتی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی بے چینی سے شاید کسی کی پرتیکشا کر رہا تھا، پرنتو میں اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ کس لیے یہاں پر آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہماری مالکن ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی آئی اور ایک ادا سے اس پورش کے سامنے بیٹھ گئی تھی، جبکہ ان کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ اس پورش کی بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جو بیگم صاحبہ کسی بھی غیر پورش کے سامنے بنا پردے کے نہیں آتی تھی، آج وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے موجود تھی۔ میرے لیے یہ چیز کافی حیران کن تھی، کیونکہ بیگم صاحبہ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، پرنتو آج ان کی لاپرواہی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ نہ جانے سامنے بیٹھا پورش ان کا کیا لگتا تھا، میں اس بات سے ناواقف تھی۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، پرنتو ملازمہ ہونے کی وجہ سے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے آپس میں کیا راز و نیاز کر رہے تھے۔ میں اس بات سے ناواقف تھی کیونکہ کچن تک آواز آنا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر بیگم صاحبہ کی پشت کو دیکھا اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ میں اس بات کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی کہ دوپہر میں کوئی ویکتی گھر کے اندر آیا تھا۔ میں ایسی ہی تھی، مجھے وقتی طور پر تجسس اوشیہ ہوتا تھا، پرنتو میں جلد ہی باتوں کو بھلا دیا کرتی تھی۔ بس مجھے تھوڑا تجسس اس بات کا تھا کہ آج سے پہلے بھی کئی پورش، کئی مہیلائیں اس کوٹھی میں آئی تھیں جن سے بیگم صاحبہ ملاقات کرتی تھیں۔ بس آج کی ملاقات میں فرق اتنا تھا کہ بیگم صاحبہ نے اس پورش کے سامنے پردے کا خیال بالکل بھی نہیں رکھا تھا، پرنتو میں جانتی تھی جلد یا بدیر یہ بات مجھ پر واضح ہو جائے گی کہ وہ پورش ان کا رشتے میں کیا لگتا ہے۔ اسی لیے میں سر جھٹک کر اپنے کام میں ویوست ہو گئی تھی۔ دن اپنی رفتار کے مطابق گزر چکا تھا اور رات کو کھانے کی میز سجا کر میں کچن میں آ کر اپنا بقیہ کام سمیٹنے لگی تھی۔ اسی دوران بیگم صاحبہ نے مجھے آواز دی اور آدیش دے کر اسٹڈی روم میں چلی گئی کہ ہم دونوں کے لیے 2 بلیک کافی تیار کر کے لے آؤ۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان کے لیے بلیک کافی بنانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں بلیک کافی تیار کر کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھی تو وہاں جاتے ہی جو آواز میرے کان میں ٹکرائی وہ مجھے حیران کر گئی۔ اندر سے صاحب جی کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی کہ اور مجھے کتنی پرتیکشا کرنا پڑے گی۔ تم اور وہ پورش مجھے صرف اور صرف دلاسے دے رہے ہو۔ وہ بچی مجھے کسی بھی صورت چاہیے، میں اس کے ساتھ کچھ حسین پل گزارنا چاہتا ہوں۔ تم نے بہت حربے آزما لیے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ پورش مجھے اپنی پتری دے گا۔ جبکہ اندر موجود بیگم صاحبہ اپنے پتی کو سمجھا رہی تھی کہ نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیں، میں نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، وہ ہر حال میں اپنی پتری آپ کے حوالے کرے گا تاکہ میں اس کو کچھ دیر کے لیے سکون بخش دوں۔ میں آپ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ جبکہ صاحب جی خباثت سے کہا لگاتے ہوئے کہنے لگے، بے فکر رہو، اگر اس نے اپنی پتری ہمیں آسانی سے نہیں دی تو ہم اس پر کیس کر دیں گے اور اس پر اتنا بھاری چارج لگوائیں گے کہ وہ اور اس کی 7 نسلیں ہم سے پناہ مانگیں گی۔ یہ بول کر دونوں نے ہی بے ساختہ کہا لگایا۔ میں نے ایک جھٹچڑی سی لی اور اسٹڈی روم میں داخل ہو گئی۔ دونوں مجھے دیکھ کر یکدم ہی سٹ پٹا کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ بیگم صاحبہ مجھے ڈانٹنے لگی تھی کہ اندر آنے سے پہلے دروازے کو دستک دینی چاہیے۔ یہ ادب و آداب سیکھ لو، نہیں تو تمہیں اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ جبکہ میں نے خاموشی سے ان سے شمع مانگی اور وہ کپ وہاں پر رکھ کر باہر آتے ہی میں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی، جبکہ میں حیران تھی کہ یہ دونوں کس چھوٹی بچی کی بات کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ جو بھی پورش آج آیا تھا وہ اس کی ہی پتری تھی اور اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، نہ جانے اس آنے والی بچی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں نے اوپر والے سے اسی پل پرارتھنا کی کہ اس کی سرکشا کرنا، اسے ان درندہ صفت لوگوں کے شر سے بچا لینا۔ میں پرارتھنا کر کے اپنے کوارٹر میں آ کر نیم دراز ہو گئی تھی، پرنتو میرے کانوں میں ابھی تک وہ خباثت بھرا کہا گونج رہا تھا جو میرے مالک نے لگایا تھا۔ یقیناً کل کا سورج بہت برا ہونے والا تھا۔ اگلی صبح میری آنکھ صبح کے سمے ہی کھل گئی تھی۔ میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو وہاں کا نظام پہلے جیسا ہی تھا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، یعنی مالک اور بیگم صاحبہ
نیند کی آغوش میں تھے۔ میں نے خاموشی سے ان دونوں کا ناشتہ تیار کیا اور گھر کا کام سمیٹنے لگی۔ ان دونوں کے اٹھنے سے پہلے ہی مجھے کچن اور لاؤنج کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ یہ ان کا آدیش تھا جس کی تعمیل مجھ پر ہر حال میں فرض تھی۔ میں نے جلدی جلدی لاؤنج اور کچن کو صاف کیا اور واپس آ کر کچن میں کھڑی ہو گئی۔ میرا زیادہ تر سمے کچن میں ہی گزرتا تھا۔ میری سوچوں کا مرکز آج آنے والی وہ 14 ورش کی بچی تھی۔ شاید آج اس گھر میں قیامت آنے والی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار کسی غلط چیز کا اندیشہ دے رہا تھا جس کو میں مسلسل جھٹک رہی تھی، اور دل سے اس بچی کی عزت کی پرارتھنا کر رہی تھی کہ اوپر والا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو، وہ بہت معصوم ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بیگم صاحبہ اور مالک کے اٹھنے کا سمے ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی ڈائننگ ایریا میں آئے اور ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان دونوں کو آتا دیکھ میں نے فوراً ہی ان دونوں کی میز سجا دی تھی۔ کافی خوشگوار ماحول میں ناشتہ تناول کیا گیا تھا۔ ان دونوں کے کہے مجھے کچن میں بھی سنائی دے رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیا باتیں کر کے مسلسل ہنستے جا رہے تھے۔ اس بات کا مجھے علم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی داخل ہوا ہو۔ میں نے فوراً ہی کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کل والا ہی وہ پورش ایک بچی کے ساتھ گھر میں آ رہا تھا۔ میرے سوچنے کے مطابق آج کا دن بالکل بھی ٹھیک ثابت ہونے والا نہیں تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ آج بہت برا ہونے والا ہے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر نکل آئے گا۔ میں بغور اس بچی کو اور اس پورش کو دیکھ رہی تھی جو گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ان دونوں کو سامنے سے آتا دیکھ بیگم صاحبہ اور صاحب جی بے ساختہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے اور سامنے موجود پورش کو دیکھ کر کہنے لگے، ہمیں وشواس نہیں آ رہا کہ تم آج سونے کی گڑیا کو لے کر گھر کے اندر آئے ہو۔ صاحب جی بے ساختہ بول کر اس پورش کے بغل گیر ہوئے اور ان دونوں کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھنے کی دعوت دی۔ سامنے کا منظر مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس بیگم صاحبہ نے اس پورش کو خوش آمدید کہا جبکہ اس چھوٹی بچی کے گال پر پریم کیا۔ وہ بچی کافی سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری نگاہیں اپنے مالک پر جمی ہوئی تھیں جو مسلسل یک ٹک اس بچی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں نہ جانے ایسی کیا کشش تھی کہ وہ کنیا سہم کر اپنے پتا کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ شاید وہ میرے مالک کی ہوس زدہ نگاہوں کو پہچان چکی تھی یا اس کو یہاں آنے کی وجہ معلوم تھی، اسی لیے وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ لوگ نہ جانے آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، اس بات کا تو مجھے علم نہیں تھا، پرنتو یہ بات واضح تھی کہ وہ لوگ اپنے مقصد کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے یہاں رہنا بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا یہ اتیاچار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں تہیا بھی کر چکی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی موجودگی میں اس بچی کے ساتھ یہ اتیاچار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پرنتو اگر میں اس نوکری کو خدا حافظ بول کر چلی جاتی تو میرے پاس کام کرنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی، اور میری خود کی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں۔ میرے بچے چھوٹے تھے اور میں ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ ساری چیزوں کو مجھے خود ہی سنبھالنا تھا، اس لیے میں نے اپنا سر جھٹکا اور کام میں مگن ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب باہر دھیان ہی نہیں دوں گی تو مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا، پرنتو یہ صرف میری خام خیالی ہی تھی۔ کام کرتے ہوئے بھی مسلسل میں باہر بیٹھے افرادوں کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ کچن میں آئی اور مجھے کام میں مگن دیکھ کر پکارا، پرنتو میں سوچوں میں اتنی گم تھی کہ میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ انہوں نے جب مجھے باقاعدہ کونی سے پکڑ کر ہلایا تو میں ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ان کو ہڑبڑا کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے بانو؟ تم اتنی زیادہ کہاں مگن ہو کہ میرے آنے کی خبر بھی نہیں تمہیں؟ جبکہ میں خاموشی سے سر جھکا چکی تھی۔ انہوں نے مجھے آدیش دیا کہ 4 کپ فریش جوس کے باہر لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان لوگوں کے لیے فریش جوس تیار کر کے لاؤنج میں لے آئی۔ میرے آتے ہی وہ سب بات چیت کرنا بند کر چکے تھے۔ وہ بچی مجھے مسلسل دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے وہاں موجود ان تینوں کو جوس کے گلاس پکڑا دیے تھے۔ میں جیسے ہی چوتھا جوس کا گلاس اس چھوٹی بچی کو پکڑانے لگی تو مجھے وہ آس بڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کوئی فریاد کر رہی ہو یا پھر مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میری سہایتا کر دے، مجھے ان جانوروں کے چنگل سے آزاد کروا دیں، پرنتو یہ سب میرے پاس میں نہیں تھا۔ میں مجبور تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔
میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا کارنامہ ہونے والا ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر رہی۔ یہی سوچ مجھے مسلسل چنتت کر رہی تھی، پرنتو میں واقعی بہت مجبور تھی۔ اگر میری خود کی مجبوریاں نہیں ہوتی تو میں اوشے اس بچی کا ساتھ دیتی۔ تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ اور وہ پورش تو باہر چلے گئے تھے، جبکہ صاحب جی اس بچی کے برابر میں بیٹھ چکے تھے۔ میں تمام کام ترک کر کے کھڑکی میں سے سامنے کا منظر بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ 45 ورش کا پورش ایک 14 ورش کی بچی کے قریب بیٹھ کر اس کے شریر کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر اس کو اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ آج جو ہونے والا ہے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر خود کو بہت ہی مشکل سے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاحب جی نے نہ جانے اس 14 برس کی بچی کے کان میں ایسی کیا سرگوشی کی تھی کہ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے صاحب جی کو دیکھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی، جبکہ انہوں نے بے ساختہ اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ککش میں لے جانے لگے تھے۔ وہ بلند آواز میں چیخ کر سہایتا کی اپیل کر رہی تھی، پرنتو میں کانوں کو لپیٹ کر کچن میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ میں یہاں پر ملازمہ تھی۔ اگر میں کوئی بھی کام اپنے مالک کی انومتی کے بغیر کرتی یا ان سے بغاوت کرتی تو وہ لوگ اگلے پل ہی مجھے نوکری سے نکال دیتے، اور میرے لیے میری نوکری بہت اہم تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری پتری کو کوئی لے کر جا رہا ہو۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں روتے روتے کچن کی فرش پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں جانتی تھی اس کی کش میں کیا ہو رہا ہوگا۔ آج ایک بار پھر ابن آدم ایک ہوا کی پتری کو نوچ رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر تک میں خود کو قابو کرتی رہی، پرنتو جب مجھ سے سہن نہ ہوا تو میں ککش سے نکل کر صاحب جی کے ککش کے قریب آ گئی۔ مجھے اپنا ایک ایک قدم من بھاری لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں بہت ہی کچھ برا دیکھنے والی ہوں، جس کے بعد میں زمین میں گڑتی چلی جاؤں گی، کیونکہ میں اس بچی کی بالکل بھی سہایتا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے صاحب جی کے ککش کے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو ککش کا دروازہ اندر سے کافی اچھی طرح سے بند کیا گیا تھا۔ کھڑکیوں کو بھی اندر سے بند کر دیا گیا تھا اور ان پر بھی پردے ڈلے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اندر کیسے جھانکوں۔ بے ساختہ میری نگاہ پیچھے والی کھڑکی کی طرف گئی تھی، جہاں پر پردہ موجود نہیں تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس طرف قدم بڑھائے اور جیسے ہی میں نے پردے کو ہٹا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اندر کافی اندھیرا ہو رہا تھا، پرنتو جب میں نے غور کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو سامنے کا منظر میرے سامنے آیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پورش اس بچی کے ساتھ ایسا ویوہار کیوں کر رہا ہے جو منظر میں نیچے دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد تو میرے سوچنے کے مطابق یہاں پر وہی کام ہونا چاہیے تھا، پرنتو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ پورش تو بچی کے ساتھ۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر کافی چنتت ہو گئی تھی اور نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں یا پھر کچھ اور، کیونکہ کل بیگم صاحبہ کا اس پورش کے سامنے بنا پردے کے بیٹھنا اور آج اوپر کا تماشا دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کچھ سوچ کر گھر سے باہر نکل آئی اور بیگم صاحبہ کو تلاش کرنے لگی۔ کیا پتہ بیگم صاحبہ کو دیکھنے کے بعد سارا راز مجھ پر کھل جائے، کیونکہ کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور مجھے صرف ایک دکھائی دے رہا تھا۔ میں بدگمان نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں سچ کا پتہ لگانا چاہتی تھی۔ مجھے جہاں تک معلوم تھا اکثر اوقات بیگم صاحبہ ایک قریبی ریسٹورنٹ میں جاتی تھیں جو ان کا پسندیدہ تھا۔ میں نے ایک دفعہ وہاں جا کر چیک کرنا چاہا، کیا پتہ وہ دونوں وہاں پر ہی گئے ہوں۔ میں یہی سوچ کر اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ اپنی مخصوص جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور سامنے ہی وہ پورش ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں چلتی ہوئی ان دونوں کی ٹیبل کے قطرے قریب بیٹھ گئی تھی تاکہ ان دونوں کی باتوں کو آرام سے سن سکوں۔ میرے کان ان کی ٹیبل کے پاس ہی لگے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو اس طریقے سے کور کیا ہوا تھا کہ اگر میں ان کی نگاہوں میں آ بھی گئی تو بیگم صاحبہ مجھے پہچان نہیں پائیں گی۔ مجھے بیٹھے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ بیگم صاحبہ اس پورش کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے تمہاری دوری سہن نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو نا میں نے کتنے ورش انتظار کیا ہے اس موقع کا۔ اس بوڑھے کو تو میں نے بہت مشکل سے سہن کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ ایک ہی لالچ دی ہے کہ وہ تمہارے پتری کے ساتھ سمے گزار لے گا،
تمہاری پتری کو ہم اس کے حوالے کر دیں گے۔ نہ جانے تمہاری پتری کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، میں اس بات سے ناواقف ہوں، پرنتو اگر اس نے تمہاری پتری کے ساتھ زبردستی کی تو تم بھی بدلے میں میرے ساتھ زبردستی کر لینا، اور صاف ستھرے طریقے سے اسے بول دینا کہ جب تم نے میری پتری کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو میں نے بھی تمہاری پتری کے ساتھ زنا کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی مالکن کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے پتی کے سامنے اس طریقے سے پیش آتی تھی کہ وہ ان کے محبوب پتی ہیں، پرنتو جس طریقے کا انداز گفتگو اس سمے ان کا تھا، یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے پتی کو دھوکہ دے رہی تھی، جبکہ وہ پورش بھی اس مہیلا کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، جبھی تو آج میں نے تنہائی میں ان دونوں کو چھوڑا ہے تاکہ تمہارا پتی میری پتری کی سندرتا کے سامنے گائل ہو جائے اور اس کے ساتھ وہ سب کر لے جو ہم دونوں کب سے کرتے آ رہے ہیں۔ ایک دن وہ بوڑھا اس دنیا سے چلا جائے گا اور ہم دونوں ایک بہترین جیون ایک ساتھ گزاریں گے۔ جبکہ جو منظر میں گھر کا دیکھ کر آئی تھی وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ میرے صاحب جی بیگم صاحبہ کے ساتھ تو مخلص تھے، پرنتو بیگم صاحبہ صاحب جی کے ساتھ مخلص ہرگز نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے اس پردے کو ہٹا کر اندر جھانکا تھا تو ککش میں قطرے اندھیرے کا بسیرا تھا، پرنتو جب میں نے غور کیا تو صاحب جی بیڈ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ کھلونوں کو چلایا ہوا تھا جس کی روشنی ککش میں پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے قریب بیٹھی وہ 14 برس کی بچی کافی پرسن نظر آ رہی تھی، اور صاحب جی شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی باتیں بھی مجھے ابھی تک یاد تھیں۔ وہ بچی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اوپر والے نے مجھے سنتان کی نعمت سے نہیں نوازا، پرنتو میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو تم میں مجھے اپنی پتری نظر آتی ہے۔ میں اس بات سے تو واقف تھی کہ کچھ برس پہلے صاحب جی کی ایک پتری ہوئی تھی، پرنتو کچھ میڈیکل مسائل کی وجہ سے اس بچی کا دیہانت ہو گیا تھا۔ شاید صاحب جی اپنی پتری اس 14 برس کی کنیا میں تلاش کر رہے تھے، پرنتو ان کی پتنی بہت ہی کوئی گھٹیا کام کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی اور کچن میں واپس چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی کچن میں مسکراتی ہوئی آئی اور مجھ سے فریش جوس کی فرمائش کرنے لگی۔ میں نے اس کے گال پر پریم کیا اور اس کو فوراً ہی ایک فریش جوس کا گلاس تیار کر کے دے دیا، جبکہ وہ ہنستی مسکراتی کچن میں سے جا چکی تھی۔ میں صاحب جی کو ان کی پتنی کا کارنامہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں ان کو بے وجہ اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ان کے گھر کا نمک کھایا تھا، میں ان کے ساتھ بالکل بھی نمک حرامی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں یہی سوچ کر صاحب جی کی اسٹڈی میں چلی گئی۔ وہ اس بچی کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو تھے۔ میں دستک دے کر اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پرشن کرنے لگے، کیا ہوا، تمہیں کچھ چاہیے؟ جبکہ میں نے سر انکار میں ہلایا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی مجھے بیگم صاحبہ کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ جبکہ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگے، فی الحال کے لیے میں ویوست ہوں، رات کو بات کریں گے۔ پرنتو میں نے فوراً ہی سر کو نفی میں ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس سمے بے حد ویوست تھے، پرنتو اپنے جیون کو سنوارنا چاہتے ہیں تو میری بات کو سن لیں۔ جبکہ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے اور اس بچی کو باہر جانے کے لیے بولا، جبکہ وہ سر اس بات میں ہلا کر خاموشی سے لونج میں چلی گئی۔ میں نے ایک نظر صاحب جی کو دیکھا اور ساری باتیں ان کے گوش گزار کر دیں، جبکہ وہ مجھے حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، تم یہ سب کیسے جانتی ہو اور تم اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ دونوں پہلے سے جنسی تعلقات بنائے ہوئے ہیں؟ میں نے ان کو اس بات پر وشواس دلایا کہ وہ دونوں آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے اور یہ باتیں میں نے اپنے کان سے سنی ہیں۔ جبکہ صاحب جی خاموش ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کے لیے بول دیا تھا اور ساتھ میں یہ تاکید بھی کی تھی کہ اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا اور بیگم صاحبہ کے سامنے بالکل نارمل انداز رکھنا۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بیگم صاحبہ اس پورش کے ہمراہ گھر آ چکی تھیں۔ صاحب جی نے ایک بہت ہی بہترین منصوبہ بنایا ہوا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنی پتنی سے لاؤنج میں پرشن اتر کرنا شروع کر دیے تھے کہ تم اس پورش کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہو، جبکہ بیگم صاحبہ بہت برے طریقے سے بخلا چکی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی انومتی کے ساتھ ہی اس پورش کے ساتھ گئی تھی، آپ اس طریقے سے مجھے نہیں بول سکتے، آپ بھی تو اس بچی کے ساتھ تنہائی میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ یکدم ہی ببیت ہو کر صاحب جی پر ہی الزام تراشی کرنے لگی تھی، جبکہ وہ پورش اور اس کی پتری
دونوں ہی گھبرا چکے تھے، کیونکہ بیگم صاحبہ اور صاحب جی دونوں کی آواز ہی بلند ہو گئی تھی۔ صاحب جی نے ایک نظر بیگم صاحبہ کو دیکھا اور ان سے پرشن کیا، تو تم نے اس پورش کے ساتھ زنا کاری کی ہے؟ جبکہ وہ بے ساختہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ جبکہ انہوں نے میری طرف ایک دفعہ دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، ایسا لگا تھا کہ اب میں کام سے گئی۔ جو بات میں نے صاحب جی کو بتائی ہے وہ سب کے سامنے بول دیں گے اور بیگم صاحبہ مجھے قتل کر دیں گی، پرنتو انہوں نے میری بات کا پردہ رکھا تھا اور الٹا ان پر ہی چڑھ دوڑے تھے۔ تو پھر میرے اس پرشن پر تم اتنا بوکھلا کیوں گئی؟ میرے سامنے ہی تم باہر گئی تھی، تو پھر تم نڈر انداز میں کہتی کہ میں آپ کی انومتی سے گئی تھی۔ تمہارا بوکھلانا اس بات کی گواہی ہے کہ دال میں کچھ کالا اوشیہ ہے۔ جبکہ بیگم صاحبہ صاحب جی کے قریب ہو کر ان کو کچھ سمجھانا چاہتی تھی، پرنتو انہوں نے ہاتھ سے انہیں اپنے قریب آنے سے روک دیا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے بے ساختہ لاؤنج میں کھڑے ہو کر انہیں طلاق دے دی۔ یہ عمل کافی حیران کن تھا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ صاحب جی اپنی اتنی برسوں کے وواہ کو چند پل میں ختم کر دیں گے۔ بیگم صاحبہ نڈال ہو کر صوفے پر گر چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان سے ریاست چھین لی گئی ہو اور ان کے چہرے پر تکلیف دہ آثار ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ وہ پورش خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ صاحب جی نے اس پورش کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم جیسے بدبخت مانوشے کو تو مر جانا ہی چاہیے، جو اپنے مفاد کی خاطر اپنی 14 برس کی پتری کو کسی غیر پورش کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے کزن ہو، دفع ہو جاؤ، اس مہیلا کے ساتھ دوبارہ اپنی کبھی شکل مت دکھانا۔ پرنتو میں اس بات سے ناواقف تھی کہ لوگ آپس میں کزن ہیں۔ وہ پورش زبردستی بیگم صاحبہ کو وہاں سے لے گیا تھا، جبکہ میں حیران و پریشان کچن کے پاس کھڑی رہ گئی تھی۔ میں نے ہرگز ایسا نہیں چاہا تھا کہ صاحب جی بیگم صاحبہ کو طلاق دے دیں۔ میں دل ہی دل میں ملال کر رہی تھی۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ وہ ان کو اس غلط کام سے روک لیں۔ تبھی میں نے ان کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا۔ صاحب جی نے میری یہ غلط فہمی دور کر دی تھی کہ انہوں نے طلاق میری وجہ سے دی ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ روز سے اپنی پتنی کے چال چلن دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی پتنی ان کو دھوکہ دے رہی ہے، اور اس دن جب میں نے صاحب جی کو یہ بات بتائی تو وہ اس بات پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اپنی پتنی کو طلاق دے دی تھی، جبکہ اس 14 برس کی بچی کو انہوں نے کورٹ کے ذریعے اڈاپٹ کر لیا تھا اور مجھے بطور آیا اس کے لیے منتخب کر لیا تھا۔